بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ تعلیم اور تربیت، یہ عرف عام میں تو دونوں چیزیں اکٹھی ہی بولی جاتی ہیں اور اکٹھی سمجھی جاتی ہیں، اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، لیکن اصل میں یہ دونوں چیزیں ان کا آپس میں تعلق تو ضرور ہے، لیکن ان میں ایک بنیادی فرق بھی ضرور ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تعلیم اور تربیت پہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور سنتے ہیں کہ تعلیم اور تربیت میں کیا فرق ہے، آیا کہ تعلیم ضروری ہے زیادہ یا تربیت ضروری ہے۔ تو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو باقی لائک اور شیئر کرنے کے لیے میں آپ کو بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو مجھے امید ہے کہ آپ لائک اور شیئر بھی ضرور کریں گے۔ جی، تعلیم اور تربیت۔ تعلیم اور تربیت میں یہ چاہ رہا تھا کہ کیونکہ آج کل یہ یوٹیوب پہ بہت وائرل ہوا ہے، مختلف سپیکرز جو ہیں وہ ان تعلیم اور تربیت کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، اپنی رائے قائم کر رہے ہیں۔ تو میری کوشش بھی تھی کہ میں بھی اس ٹاپک پہ، تعلیم اور تربیت کے ٹاپک پہ اپنی کوئی رائے قائم کروں۔ تو آج اسی حوالے سے تعلیم اور تربیت کا فرق اور تعلیم ضروری ہے یا تربیت میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ آج ہم بات کریں گے تعلیم اور تربیت کے درمیان فرق کیا ہے اور ان دونوں چیزوں میں سے ضروری کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اسکول، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیز آج تعلیم تو ضرور مہیا کر رہے ہیں، لیکن وہ تعلیم جو ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیوں میں آج کل دی جا رہی ہے، ان کا مقصد سوائے جاب کے، نوکری کے یا کسی کاروبار کے شروع کرنے کے کوئی مقصد نہیں ہے اس تعلیم کا۔ یہ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اور بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سننے والوں میں بھی میری اس رائے کو ضرور درست تسلیم کیا ہوگا۔ تو باقی تربیت، میں یہ نہیں کہتا کہ تربیت نہیں ہے اسکولز میں، کالج میں، یونیورسٹی میں تربیت کے بارے میں کچھ بات نہیں ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، لیکن جتنی ضرورت ہے ہمارے اس معاشرے کو، ہماری اس قوم کو تربیت کی، اتنی ضرورت شاید تعلیم کی ابھی باقی نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ سے ہمارا لٹریسی ریٹ کافی بڑھ رہا ہے۔ تعلیم کی ضرورت اور اہمیت سے ہمیں بالکل، میں اس کو اگنور نہیں کر رہا یا اس سے دور جانے کی میں کوشش نہیں کر رہا، یا بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے، تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے، مجھے یہ بات کہنے میں کوئی مضاحکہ محسوس نہیں ہو رہا کہ ہمیں جس تربیت کی آج ضرورت ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ بے شک تعلیم، ہم وہ ڈگریاں ہمارے پاس ہیں، ہم ماسٹرز بھی ہیں، ہم گریجویٹ بھی ہیں، ہم نے پی ایچ ڈی بھی کر لی، ہم نے ایم فل بھی کر لیا، لیکن آج ہم جس تربیت کی اس معاشرے میں ضرورت تھی وہ ہم حاصل نہیں کر پائے، اور میں اس تربیت کے فقدان کو معاشرے میں اگر یہ نہیں ہے تو اس کا میں دو لوگوں کو خاص طور پہ قصوروار تصور کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ تو ہمارے والدین، جو ایک بچے کی بنیادی درسگاہ ہوتے ہیں اور پہلی درسگاہ ہوتے ہیں، اور جو ماں کی گود ہوتی ہے، آج تو سائنس بھی یہ تسلیم کرتی ہے اور اسلام بھی یہی کہتا ہے، اسلام کا بھی یہی تصور ہے کہ پہلے 7 سال
جب بچہ ماں کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے تو وہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ اس کو پوری زندگی اس کے ساتھ چلتا ہے اور اس کی وہ عادت بن جاتی ہے. اور اگر ہم اس کو ان 7 سالوں میں ہم جیسی تربیت کریں گے، جو ہم اس کو سکھائیں گے، وہ ان باتوں کو یاد بھی رکھے گا، ان پر عمل بھی کرے گا. اور دوسرے نمبر پہ باری آتی ہے اساتذہ کی. تعلیم تو اس میں کوئی شک نہیں بہت اچھی دے رہے ہیں، اساتذہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تعلیم دینے میں. تعلیم اب بچوں کے پاس ڈگریاں بھی آ گئی، بہت اچھے نمبر بھی حاصل کر رہے ہیں، ٹاپ بھی کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، بورڈ میں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہی بچے جو کہیں پہ بورڈ ٹاپ کر رہے ہیں، جو یونیورسٹی انہوں نے ٹاپ کی، ایم فل یا پی ایچ ڈی کی ڈگری انہوں نے حاصل کی، لیکن ان کو وہ تربیت نہیں دی گئی. ان کے پاس اس تربیت کا فقدان ہے جس کی اس معاشرے میں ضرورت ہے. اور پھر اس کا آپ مثال آپ دیکھ سکتے ہیں. ان پڑھ لوگ جو ہے، اگر آپ تعلیم اور تربیت کا موازنہ کریں تو ان پڑھ لوگ تو چلو ان پڑھ ہیں، ان کے پاس اس ملک کی باغ ڈور یا وہ خاص جو بیوروکریسی ہے، بیوروکریٹ جو ہے، بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، وہ کوئی ان پڑھ تو نہیں ہے، الٹریٹ تو نہیں ہے. اور جو جابین طبقہ ہے وہ آخر پڑھ لکھ کر ہی، کالج یونیورسٹی سے گزر کر ہی وہ دور سے گزرا ہوتا ہے اور ڈگریاں لی ہوتی ہیں انہوں نے، تو وہ کوئی پوسٹ پہ آتے ہیں. ہمارے جو اے سیز صاحبان ہیں، اے ایس پی صاحبان ہیں، یا چھوٹے طبقے میں بھی آ جائیں، آج کلرک بھی جو ہے وہ گریجویٹ ہے کم از کم، تو آیا وہ دیکھیں اگر وہ تعلیم نہیں حاصل کرتے آیا، کیا وہ سکول نہیں گیا، کیا وہ یونیورسٹی نہیں گیا، کیا اس نے کتابیں نہیں پڑھی؟ بھائی پڑھی ہیں، اس نے ڈھیروں کتابیں پڑھی ہیں، اس نے ڈگریاں بھی لی ہیں، وہ کالج بھی گیا ہے، وہ یونیورسٹی بھی گیا ہے، لیکن بھائی اسے وہ تربیت نہیں دی گئی جس کی اس کو ضرورت تھی. آج ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہی اس ملک کو چلانے والا ہے، اور اس پڑھے لکھے طبقے میں ہی تربیت کا فقدان ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیا کرپشن نہیں کر رہے ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں، ہمارے جو ملازمین ہیں سرکاری محکموں میں بیٹھے ہوئے، کیا وہ کرپشن نہیں کر رہے؟ کیا وہ پڑھ کے نہیں آئے؟ کیا وہ لوگوں پر ظلم نہیں کر رہے؟ آج ہماری پولیس میں تو لیول ہی جو ہے وہ کانسٹیبل کا لیول ہی میٹرک ہے، پھر اگر سب انسپیکٹر یا اے ایس اے کی بات ہے وہ گریجویشن ہے، تو وہ بھی کم از کم گریجویٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ اعلیٰ لیول کا امتحان پاس کر کے آتا ہے پبلک سروس کمیشن کا، تو پھر جا کے وہ اس پوسٹ پہ آتا ہے. تو پھر بھی وہ کیوں رشوت لیتا ہے؟ پھر بھی کیوں وہ کرپشن کرتا ہے؟ پھر بھی وہ کیوں لوگوں پہ ظلم کرتا ہے؟ کس چیز کی کمی ہے اسے؟ تعلیم کی کمی تو نہیں ہے. تو بھئی پھر وہ تربیت کی ہی کمی ہے. ہم نے اسے بتایا ہی نہیں، ہم نے اسے سمجھایا ہی نہیں. بھئی رشوت لینا گناہ ہے، رشوت ایک جرم ہے، رشوت لینے والا دوزخ میں جائے گا. ظالم کا کوئی ساتھی نہیں ہے، ظالم کی آخرت میں کوئی جگہ نہیں ہے، ظالم اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. یہ کس نے سمجھانا تھا؟ یہ موٹیویشن کس نے دینی تھی؟ یہ ہمارے والدین نے دینی تھی، ہمارے اساتذہ کرام نے دینی تھی، ہمارے لیکچرر نے دینی تھی، ہمارے پروفیسرز نے دینی تھی. تو بھائی کیوں نہیں دی گئی یہ تعلیم؟ تو خدا را ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو تربیت کی ضرورت ہے. تو میری ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے ہمارے والدین سے بھی، ہمارے ٹیچر صاحبان سے بھی، ہمارے پروفیسر صاحبان سے بھی کہ خدا را ہماری نئی آنے والی جنریشن کو، ہماری اسٹوڈنٹس کو جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا کالج میں زیر تعلیم ہے، ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو تربیت بھی ضرور کریں، انہیں معاشرے کی اقدار بتائیں، انہیں اسلام کے بارے میں بتائیں، انہیں بتائیں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، انہیں بتائیں چوری کیا ہے، ڈاکہ کیا ہے، غیبت کیا ہے، رشوت کیا ہے.
ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا، بھائی انہیں پتہ ہوتا ہے، انہیں پتہ ہے چوری کیا ہے، ڈکیتی کیا ہے، جھوٹ بولنا کیا ہے، لیکن انہیں اس طرح سے ڈرایا نہیں گیا، انہیں اس طرح سے تربیت نہیں کی گئی، انہیں اس طرح سے سمجھایا نہیں گیا، انہیں اس طرح سے ڈیل نہیں کیا گیا، ان کا یہ یقین مستحکم نہیں کیا گیا، ان کو اس بات پہ ایمان پختہ نہیں کیا گیا ان کا کہ اگر بھئی آپ یہ اقدار چوری کی، جھوٹ کی، غیبت کی، چغلی کی، ڈاکے کی، کوئی جرم کی یا ظلم کی یا کرپشن کی کوئی اگر کریں گے تو بھئی دنیا تو آپ کو نہیں پوچھے گی، کیونکہ آپ تو پوسٹ پہ بیٹھے ہو، آپ کو پوچھنے والا دنیا میں تو شاید کوئی نہیں ہوگا، لیکن بھائی آخرت جو آپ کی ابدی زندگی ہے، یہ جو تربیت کا تعلق ہے نا، اس کا گہرا تعلق جو ہے ہماری آخرت سے ہے۔ اگر آخرت کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہوگا نا، ہمارے شعور میں نہیں ہوگا، اگر ہمارے دل میں دوزخ اور جنت کا کوئی تصور نہیں ہے تو ہم کبھی بھی نہیں ڈریں گے ان کاموں سے، ان برے کاموں سے، کیونکہ دنیا میں اگر ہمیں اختیار دے دیا جائے تو ہم کسی بھی چیز سے، کسی بھی گناہ سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کسی سے نہیں پوچھا، ہم سے کسی نے نہیں پوچھنا، لیکن جو سب کا پوچھنے والا ہے، جو سب کو پوچھ سکتا ہے، جس کے سامنے سب جواب دے ہیں، بھائی اس کے سامنے بھی ہم نے پیش ہونا ہے۔ اور یہی جو ایمان ہے، یہ اگر ہمارے دل میں بیٹھ جائے، دل میں پختہ ہو جائے، تو ہم ہر قسم کے جرم سے، ہم ہر قسم کے گناہ سے، ہم ہر قسم کے ظلم سے، ہمارا معاشرہ اور ہمارا ملک، ہماری قوم بچ سکتی ہے۔ تو امید ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، باقی کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، اگر میں نے کچھ غلط کہا ہو، اگر ٹھیک کہا ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی اچھی لگی۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ۔